بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ بتائے کہ کٹوے نہیں پکڑے غوشہ رو پڑا آپ پنکھے چلو گے یار، پنکھا دل تو بجلی نہیں ہاں طالبان میں بڑا بجلی نہیں آلتا ہے نن پکی دل بڑا چھت کی دیشا پکی لگو پہلے تو پرون نہیں اشد ہے دل تک شاید اشد مکتی کیا خاص رمضان تا چالو کیا بات درزی مونږه د میا عزیر ګل صاحب سره ناستو اسیری مالچا ګډ ګډ ولمو هغه دغه چې کوم دی پنکه خوځا داسې ګرمي و زمون منطقي مولوي صاحب هغه ته چاوي وي باد درځي هغه ستا د طرفه هغه سړی ډېر کچک ستا د طرفه قال شابه وہ دیوی ہوتا دا ناظمانی دا طالبانو ازلی دشمنان آرام مدرسه کې دی سنو بھائی، مسئلہ کی صورت یہ ہے، یہ زمین تبلیغی کی ہے اور یہ زمین میری ہے۔ تبلیغی نے اپنی زمین بیچی زید کے ہاتھ، لیکن ابھی تک قبضہ بائیں کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ تبلیغی کے پاس ہے۔ تو میں طلب مواسبت کروں گا، اس کے بعد طلب اشہاد کروں گا، اس کے بعد جب طلب خصومت کے لیے عدالت میں جاؤں گا تو مشتری کو لے جاؤں گا یا بائع کو؟ تو چونکہ مبیعہ بائع کے ہاتھ میں ہے لہذا عدالت کے اندر میں بائع کو لے جاؤں گا اور قاضی سماعت کرے گا مقدمے کا۔ لیکن جب بیع قاضی فسخ کرنا چاہے تو مشتری کو بلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مبیعی میں ایک طرف کون ہے؟ مشتری،
اور وہ مبیعی کا مالک بن چکا ہے، لہذا قاضی قضا بفسخ البیع تب کرے گا کہ کس کو بلائے؟ مشتری کو۔ یہ معنی ہے وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، اگر حاضر کرتا ہے عدالت میں شفیع بائع کو، والمبیع فی یدہ، اس لیے کہ مبیع بائع کے ہاتھ میں ہے، فَلَهُ أَن يُخَاصِمَهُ فِي شُبْهَةٍ، تو شفیع کا حق ہے کہ خصومت بائع کے ساتھ کرے شبہ میں، لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ، کیونکہ مبیعی پر قبضہ بائع کا ہے، وَهِيَ يَدٌ مُسْتَحِقَّةٌ، اور یہ قبضہ ہے، حقدار ہے کہ اس کے ساتھ خصومت کیا جائے۔ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ، لیکن قاضی نہیں سنے گا گواہ شفیع کا، حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِيُّ، حتیٰ کہ مشتری حاضر ہو، فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ، قاضی بیع فسخ کرے گا، بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ، حضور مشتری کے بعد، وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، اور حضور مشتری کے بعد قاضی قضا بالمشروعہ کرے گا، کس کے خلاف؟ بائع کے خلاف، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ، اور تاوان مقرر کرے گا بائع پر۔ اس کا معنی کیا؟ تو صورت ذہن میں رکھو، یہ کس کی زمین ہے؟ تبلیغی کی، اور یہ تبلیغی نے زمین بیچی زید کے ہاتھ، لیکن قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو طلب محاسبت اشاعت کے بعد عدالت میں کس کو لے جاؤں گا؟ بائع کو۔ ہاں، اب قاضی سماعت تو کرے گا مقدمے کا، لیکن فسخ بیع کا کب کرے گا؟ مشتری حاضر ہو۔ جب مشتری حاضر ہوگا تو قاضی فسخ کرے گا بیع کو، اور زمین مجھے دلائے گا، وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ، اور تاوان اس پر کرے گا۔ کیا معنی؟ قاضی نے زمین مجھے دلا دی، میں نے جب زمین قبضے کی تو لیا والے نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین تو میری ہے، یہ زمین میری ہے، اور گواہ پیش کر دی۔ اب جو میں نے پیسے ادا کی ہے اس کا تاوان مشتری پر ہے یا بائع پر ہے؟ تو کہتے بائع کے اوپر ہے۔ کیوں؟ میں نے مبیع اس کے حق سے لی، مشتری کے حق سے نہیں لی۔ وَيَجْعَلُ الْعُقْدَةَ، اور مقرر کرے گا قاضی تاوان علیہ با، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کہ جب قاضی بیع فسخ کرے مشتری کے حاضر ہونے کے بعد، تو وہ زمین مجھے دلائے گا، لیکن قضا سے پہلے زمین 2 مرلہ تھی، اور سیلاب آیا، 1 مرلہ ڈوب گیا، تو میں نے پیسے ادا کی 2 مرلے کے، اب زمین مجھے ملی 1 مرلہ، وہ 1 مرلے کا تاوان کون ادا کرے گا؟ مشتری ادا کرے گا یا بائع؟ کہ یہ معنی ہے وَيَجْعَلُ الْعُقْدَةَ عَلَيْهِ، مقرر کرے گا قاضی تاوان بائع کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس متن میں 2 مسئلے ہیں، ایک یہ کہ شفیع بائع کو عدالت میں حاضر کرے گا تو قاضی سماعت کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ فسخ بیع کب کرے گا؟ یا مشتری حاضر ہو۔ تو سماعت بائع کی وجہ سے کیوں کرے گا؟ کہتے اس کا قبضہ ہے، اور فسخ مشتری کی حضور کے بعد کیوں کرے گا؟ کہتے اس کا ملک ہے، لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي، چرا کی ملک پر مشروعہ برائے مشتری، وَالْيَدَ لِلْبَائِعِ، اور قبضہ بائع کا ہے، اور قاضی قضا کند بہما، ملک اور ید کے ساتھ للشفیع، اس کے بعد مالک کو کہے گا تیرا قبضہ ہوگا، تیرا ملک ہوگا، فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمَا، ضروری ہے بائع و مشتری کا حضور، بائع حاضر ہوگا تاکہ قاضی اس کا قبض توڑ دے، اور مشتری حاضر ہوگا تاکہ قاضی اس کا ملک توڑ دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، بخلاف یہ دوسری صورت ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، یہ میری زمین ہے، یہ تبلیغی کی زمین ہے، تبلیغی نے اپنی زمین زید کے ہاتھ فروخت کی، پیسے لے کر مکان اس کو دے دیا، اب قبضہ کس کا ہے؟
مشتری کا. اب میں نے طلب محاسبت کی، طلب ارشاد کیا، اس کے بعد خصومت کے لیے جب عدالت میں جاؤں گا تو بائی کو لے جاؤں گا یا مشتری کو؟ مشتری کو. کیوں؟ بائی کا تو ملک ختم ہو چکا ہے بیع سے، اور ید ختم ہو چکا ہے تسلیم سے جب مشتری کو دے دیا، تو بائی کا نہ ید ہے اور نہ لہذا خصم وہ نہیں ہے. اب شفیع کا خصم جو عدالت میں ہے وہ کون بنے گا؟ یہ معنی ہے بخیلا بما اذا کانت الدار قد قبضت، بخلاف اس کے کہ وہ داری مبیعہ پر قبضہ کیا گیا ہو مشتری کی طرف. ہے لا یعتبر حضور البائی، عام جا شرط نہیں ہے حاضر بودن بائی در عدالت، لأنه صار جنوبیا، تبلیغی جنوب بنا، کیونکہ نے ان کے پاس ید رہا. اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ لأنه صار اجنبیا، کیونکہ بائی اجنبی بنا. اذ لا یبقى له یادان ولا ملکان، کیونکہ بائی کا نہ قبضہ رہا اور نہ ملک. قبضہ ٹوٹ گیا بسبب تسلیم کی، اور ملک ٹوٹ گیا ہے بائی کا بسبب بیع کے. ٹھیک ہے؟ اب مصنف نے فسخ بیع کے لیے حضور بائی کو کافی سمجھا ہے یا حضور مشتری؟ حضور، کیونکہ اس فسخ میں بائی کا ید ہٹانا ہے تو اس کا حضور ضروری ہے، اور مشتری کا ملک ہٹانا ہے تو اس کا حضور بھی ضروری ہے. وقولہ فیفسخ البیع، ماتن نے جو کہا کہ قاضی بیع فسخ کرے گا بمشہد منہ، مشتری کی حضور میں، یہ قول اشارہ ہے الی علت اخری، ایک دوسری صورت کو، وہ یہ کہ بیع مشتری کے حق میں اذا کان ینفسخ، جب وہ فسخہ ہو تو لابدی ہے مشتری کی حضور سے، لیقضى بالفسخ علیہ، تاکہ قضا بالفسخ مشتری کے خلاف کیا جائے. ٹھیک ہے؟ ثم، یہ ثم ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کے لیے صورت سمجھو، یہ کس کی زمین کی؟ میری. اور یہ تبلیغی کی. تبلیغی نے اپنی زمین بیچی کس کے ہاتھ؟ زید کے ہاتھ. ٹھیک ہے؟ اب ید بائی کا ہے، ملک مشتری کا ہے، تو قاضی فسخ بیع کا کب کرے گا کہ بائی بھی حاضر ہو، اور جب دونوں حاضر ہو تو قاضی بیع کو فسخ کرے گا. اب اس پر اعتراض ہے کہ پہلے تم نے کہا تھا وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، کہ شفعہ ثابت ہے عقد بیع کے بعد. تو شفعہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ عقد، اور عقد بیع کو قاضی نے فسخ کر دیا. تو جب بنیاد ختم ہو گئی تو چاہیے کہ شفعہ بھی ختم ہو جائے. شفعہ تو موقوف تھا کس کے اوپر؟ بیع کے اوپر، اور بیع کو قاضی نے باطل کر دیا. جب بیع نہ رہی تو شفعہ بھی، بیع تو بنیاد ہے اور شفعہ دیوار ہے. جب بنیاد ختم ہو جائے تو دیوار رہ سکتی ہے یا گر جاتی ہے؟ تو پھر چاہیے کہ یہاں بیع بھی ختم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شفیع کا شفعہ بھی. ٹھیک ہے؟ تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے جو کہا فیفسخ البیع، فیفسخ، تو یہاں بیع سے مراد نفس عقد بیع نہیں ہے، وہ باقی ہے، وہ تو باطل نہیں ہو سکتا ورنہ پھر شفعہ باطل ہے. بلکہ فسخ سے مراد اضافت بیع کی ہے. پہلے اس بیع کی اضافت کس کی طرف؟ مشتری کی طرف. اس اضافت کو فسخ کر کے بیع کی اضافت کس کی طرف کرے گا؟ شفیع کی طرف. تو یہاں فسخ بیع کا ہے یا فسخ نسبت بیع الی المشتری، یعنی قاضی بیع کی نسبت للمشتری کو باطل کرے گا اور بیع کی نسبت کس سے کرے گا؟ گویا کہ اب تبلیغی بائی ہے اور شفیع کون ہے؟ مشتری کون ہے؟ شفیع. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے ثم وجہ هذا الفسخ المذکور، طریقہ اس فسخ بیع کا جو مذکور ہے وہ یہ ان ينفسخ، کہ بیع فسخ شود فی حق النسبت، نسبت کے اعتبار سے، یعنی اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی تھی؟ مشتری. وہ نسبت فسخ ہوگی
اور وجہ یہ ہے کہ یار بیع کی نسبت للمشتری اس لیے تھی کہ مشتری اس پر قبضہ کر کے اپنا ملک بنائے، اور جب میں نے شفع کر لیا تو اب قبض مشتری کا ممتنع ہے یا نہیں ہے؟ جب قبض ممتنع ہے تو وہ اضافت ختم کرو، وہ مشتری کی وجہ کس کی طرف سے؟ یہ معنی ہے لامتناع قبض المشتری، کیونکہ ممتنع بنا قبض مبیعہ پر مشتری کا. کیوں ممتنع بنا؟ بالاخذ بشفعہ، کیونکہ شفیع نے اس کو لے لیا شفعے سے. اور وہ ہوا اور امتناع قبض کا یہ موجب ہے الفسخ، الا انه يبقى نفس البيع، نفس بیع فسخ نہیں ہے، وہ باقی ہے. لتعذر الفسخ کی، اس کا فسخ کرنا متعذر ہے، اور اس لیے متعذر ہے لان الشفعة مرتب علیہ، شفع بیع پر مرتب ہے. تو اگر بیع باطل ہو جائے تو پھر شفع بھی. بات سمجھ میں؟ وَلَكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ، ہاں منتقل ہوگا الصفقۃ عقد بیع الیہ شفیع کی طرف، ویسیر شفیع بنے گا کأنہ هو المشتری منہ، گویا کہ یہ خریدار ہے تبلیغی سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو میں نے مروت سے کوتی خریدی، مروت سے میں نے، تو مروت بائے ہے اور میں کیا ہوں؟ مشتری. جب وہ کوتی میں گھر لے آیا اور میں نے آگے پیچھے دیکھا تو اس کا دم ٹوٹا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ تو اب کوتی تھی 10 روپے کی اور دم ہے 2 روپے کی، تو وہ 2 روپے کا تاوان میں کس سے لوں گا؟ بائی سے لے لوں گا. مشتری مبیعہ میں جو نقصان پائے تو رجوع بھی نقصان کس پر کرتا ہے؟ اب وہی سے فسخ بیع کے بعد تبلیغی بائی ہے اور مشتری کون ہے؟ شفیع ہے. اب اگر مبیعہ کے اندر کوئی نقصان ہوا تھا، ایک مرلہ پانی میں ڈوب گیا تھا، تو شفیع رجوع بالتاوان کس پر کرے گا؟ اس لیے متن میں کہا تھا وَيَجْعَلُ الْعُقْدَةَ عَلَيْهِ، قاضی تاوان کس پر مقرر کرے؟ بائی پر. یہ معنی ہے. فلہذا چونکہ شفیع کل مشتری ہے اور مشتری رجوع بھی نقصان کر سکتا ہے، نو یرجع شفیع رجوع بالتاوان کرے گا علی البائع. ٹھیک ہے. بخلاف تبلیغی نے زمین زید پر بیچی اور زید نے قبض کر لیا اور قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، میں نے زمین کس کے حق سے لے لی؟ مشتری. اب جب میں نے دیکھا تو آدھی زمین ڈوب چکی تھی، اب میں وہ آدھی زمین کا تاوان بائی سے لوں گا یا مشتری سے؟ یہ معنی ہے بخلاف ما اذا قبضہ المشتری، بخلاف اس کے کہ مبیعہ مشتری قبض کرے فاخذہ اور شفیع لے لی مبیعہ کو من یدی مشتری کے ہاتھ سے، حیث تکون العہدۃ علیہ، اب تاوان مشتری پر ہے، لأنہ تم ملکہ بالقبض، کیونکہ مشتری کا ملک مبیعہ پر تام ہوا بسبب قبض کے. وفی الوجہ الاول، اور وجہ اول میں، وجہ اول کون سا ہے؟ کہ مبیعہ بائی کے ہاتھ میں ہے. امتنع قبض المشتری، وہاں تو ممتنع ہے قبض مشتری کا، اور وہ انہو امتناع قبض کا موجب ہے فسخ کا. وقد طولنا الکلام، اور ہم نے طویل بحث کی اس مسئلے کے اندر فی کفایت المنتہی بتوفیق اللہ تعالی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن اشترى، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر تب یہ کا ہے. ٹھیک ہے. زید نے یہ تبلیغی کا مکان خریدا لیکن خود نہیں، مذکور شخص کو وکیل بشرا بنایا کہ جاؤ میرے لیے مکان خریدو. تو اس نے جا کر اپنے بیگم کے پاؤں میں جو مکان تھا وہ خرید لیا. تو یہاں مشتری خود مالک ہے یا وکیل مالک کا؟ مالک کا وکیل ہے. اب میں جو شفع کروں گا تو میں موکل پر کروں گا جس کے لیے مکان خریدا گیا ہے، یا وکیل پر کروں گا؟ کہتے وکیل پر کروں گا. کیوں؟ میرا شفع مبنی ہے عقد پر،
اور عاقد کون ہے؟ موکل ہے یا وکیل ہے؟ وکیل ہے، لہذا حق شفا وکیل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں اگر وکیل تبلیغی سے مکان لے کر موکل کے سپرد کر دے، اب جو میری خصومت ہوگی کس کے ساتھ ہوگی؟ شاباش۔ ومن، ایک شخص وکیل اشترا دارا لغیرہ، وہ خریدتا ہے تبلیغی کا مکان زید کے لیے، فہو الخصم، وہ وکیل خصم ہے واسطے شفیع کے، لأنہ هو العاقد، کیوں عقد شرا کرنے والا وکیل ہے، اول اخذ بالشفع، اور شفیع جو زمین لیتا ہے شفعتاً وہ من حقوق العقد ہے، فیتوجہ، لہذا شفیع متوجہ ہوگا علیہ عاقد، اور عاقد کون ہے؟ الا ان یسلمها الى الوکیل، ہاں وکیل نے زید سے مکان لیا اور تبلیغی سے مکان لیا اور کس کی سپرد کیا؟ موکل کو۔ اب جو میں خصومت کروں گا وکیل کے ساتھ کروں گا یا موکل کے ساتھ؟ ہاں الا ان یسلمها، اگر وکیل مکان تسلیم کری موکل کو، اس صورت میں وکیل سے خصومت جائز نہیں ہے، لأنه لم يبق له يد ولا ملك، کیونکہ وکیل کا ید نہ رہا، ملک تو پہلی سے نہیں تھا، فيكون الخصم هو الموکل، خصم بمنزلہ کس کے؟ ٹھیک ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر مکان وکیل کے پاس ہو تو شبہ کس پر چلے گا؟ اور اگر موکل کو تسلیم کرے، یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں پہلی مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر مبیعہ بائی کے ہاتھ میں ہے تو شفیع کس سے خصومت کرے؟ بائی کے ساتھ۔ اگر مشتری کے ہاتھ میں ہے تو جناب وکیل موکل کو مبیعہ دے رہا ہے تو وکیل بمنزلہ بائی کے، اور وہ مبیعہ لے کر پیسے وکیل کو دے رہا ہے تو وہ بمنزلہ کس کے؟ تو وکیل بمنزلہ بائی کے ہے، اور جب تک مبیعہ بائی کے ہاتھ میں ہے تو اس پر شبہ ہوتا ہے، تو جب تک مبیعہ وکیل کے ہاتھ میں ہے، اور وکیل بمنزلہ مشتری کے ہیں، اور مشتری جب مکان قبضے میں کرے تو شبہ اس پر ہوتا ہے، تو موکل جب مکان قبضے میں کرے شبہ اس پر۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَكِيلَ، وکیل کل بائے، وہ بائی کی مانند من الموکل علی ما عرفا، فَتَسْلِيمُهُ، تو جب وکیل مکان سے پرد کرے موکل کو، یہ ایسا ہے جیسے تسلیم بائی کری للمشتری، وَيَسِيرُ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، تسلیم کے بعد شفیع کی خصومت موکل کے ساتھ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ایک بات ہے، وکیل بمنزلہ کس کے ہیں؟ بائی، اور موکل بمنزلہ کس کے ہیں؟ لیکن ایک فرق ہے، بائی اور مشتری میں قانون یہ تھا کہ جب مبیعہ بائی کے ہاتھ میں ہے تو شفیع بائی سے خصومت کرے گا، لیکن فسخ کے لیے مشتری کا حضور کیا ہے؟ شرط ہے، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور مبیعہ جب وکیل کے ہاتھ میں ہے تو خصومت بھی وکیل کے ساتھ ہے اور فسخ بھی اس کے ساتھ ہے، موکل کا حضور ضروری نہیں، یہ معنی ہے الا انہ وکیل مع ذالک، باوجود یہ کہ یہ بمنزلہ بائی کے ہیں، یہ قائم ہے بمقام وکیل کی، اس کی وکالت کرتا ہے، ویکتفی بحضورہ، تو وکیل کا حضور کافی ہے خصومت میں قبل تسلیم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وکذا، یہ مکان کس کا؟ میرا، اور یہ تبلیغی سال کے لیے گیا ہے یورپ میں تبلیغ کرنے کے لیے، اس نے حضرت صاحب کو فون کیا کہ آپ میرا وکیل بنے اور یہ مکان فروخت کریں۔ پہلے یہ وکیل مشتری کا تھا، اب وکیل کس کا ہے؟ اس نے تبلیغی کا مکان اس کے ہاتھ فروخت کر لیا، تو اب مولوی سے میری خصومت جو چلی گئی موکل کے ساتھ یا وکیل بائی کے ساتھ؟ وکیل بائی جو اصل مالک ہے وہ تو سال میں چل رہا ہے، تو میں جو شبہ و خصومت کروں گا کس کے ساتھ؟ بائی کی وکیل۔ وکذا اذا کان البائع، اسی طرح بیچنے والا مالک نہیں ہے، وکیل ہے مالک غائب کا، وللشفیع ان یاخذها، شفیع کا حق ہے کہ وہ مکان لے لی منہ بائی کی وکیل سے، اذا کانت فی یدہ، جب مکان وکیل کے ہاتھ میں ہے، لانہ عاقد، کیونکہ عقد بیع کرنے والا کون ہے؟ وکیل۔
وَكَذَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَصِيَّةً لِمَيِّتِنَا. یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان تبلیغی کا ہے. تبلیغی نزع کی حالت میں پہنچا، مر رہا ہے، تو اس نے حضرت صاحب کو وصی بنایا. وصی کا معنی نگران، کہ میری موت کے بعد میرے مال کی نگرانی کرے. اب وہ تو چل پڑا آخرت کی طرف، اور یہ وصی ہے اس مکان کا. تبلیغی کی اولاد کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، خرچہ نہیں تھا، خرچی کے لیے اس نے یہ مکان فروخت کرنا چاہا. جب فروخت کیا، اب میرا جو شبہ چلے گا تو میت کی اولاد پر چلے گا یا وصی کے اوپر چلے گا. یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ، جب بیچنے والا وصی نگران ہو میت کا، فیما اس صورت میں یجوز بیعہ، کہ وصی کے لیے جائز اس کا فروخت کرنا. وہ میں نے بتا دیا کس صورت میں فروخت کر سکتا ہے کہ اولاد کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، خرچہ نہیں ہے. لماذا؟ وَإِذَا، یہ صورت سمجھ لیں. یہ مکان میرا ہے، یہ مکان تبلیغی کا ہے. تبلیغی نے اس مکان کو فروخت کیا، اس کا میں نے شفا کی. قاضی نے میرے حق میں قضا بھی شفا کیا، لیکن اب تک میں نے اس گھر کو دیکھا نہیں تھا. اب جب قاضی نے مجھے دلا دیا تو مجھے خیار رویت ہے، تو کہتے خیار رویت ہے. ملنے کے بعد اگر اس گھر کو میں نے دیکھا اور پسند نہ کیا تو میں واپس کر سکتا ہوں. کیوں؟ ابھی گزر گیا کہ مشتری تو یہ تھا، لیکن فسخ بیعہ کے بعد مشتری کون بنا؟ شفیع. اور ہر شفیع کو خیار رویت، ہر مشتری کو خیار رویت حاصل ہے، تو شفیع کو بھی خیار رویت حاصل ہے. تو اگر اس نے شفا کیا تھا اور گھر کو دیکھا نہیں تھا اور قضا بھی شفا ہونے کے بعد اس نے دیکھا پسند نہ آیا، تو اس گھر کو واپس کر سکتا ہے. یہ معنی ہے وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعُ بِالدَّارِ، اور جب قضا بھی شفا کیا جاتا ہے شفیع کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، اور اس نے گھر کو دیکھا نہیں تھا، فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَا، تو شفیع کو خیار ہے دیکھنے کا. وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر شفیع اس دار مشفوعہ میں عیب دیکھے، دیواری پھٹی ہے، بنیادیں کمزور ہے، چھت گر رہی ہے، فَلَهُ أَن يَرُدَّهَا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک صورت ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں. یہ میرا مکان تھا، یہ تبلیغی کا مکان تھا. تبلیغی نے مکان بیچا زید کے ہاتھ، لیکن تبلیغی تو مسلمان ہے. اس نے کہا بھئی میرے گھر کے اندر 1000 عیوب ہے، اگر آپ خریدنا چاہے تو خرید لے. مشتری نے کہا مجھے منظور ہے، تمام عیوب سے تو بری ہے. تو دیکھو مشتری نے شرط کیا ہے براءت عن العیوب، کہ ساری عیوب مجھے منظور ہے، اور خرید لیا. اور پھر میں نے شفا کیا اور قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا. تو اب میں عیوب کی وجہ سے رد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتے ہیں رد کر سکتے ہیں. کیوں؟ عیوب کو ثابت کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ مشتری. اور مشتری میرا نائب تو نہیں ہے، وہ تو میرا دشمن ہے. لہذا اس کا اسقاط میرے حق میں معتبر نہیں ہے. میں عیوب کی وجہ سے اس گھر کو رد کر سکتا ہوں. یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ مشتری نے شرط کی ہو براءت بائع کا عیوب سے. کیوں؟ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفَعَةِ، کیونکہ زمین لینا شفا سے یہ بمنزل شرا کے ہے، اور ہر مشتری کو خیار رویت حاصل ہے، تو شفیع کو بھی خیار رویت حاصل ہے. اب شفا کیوں بمنزل شرا کے ہے؟ شرا کسے کہتے ہیں؟ پیسے دو، مال دو اور مال لو. اور شفیع بھی مال دیتا ہے جو پیسہ ہے، اور مال لیتا ہے جو مکان. الا یری انہ شفا مبادلۃ المال بالمال ہے. تو اس میں ثابت ہے الخیارین، دونوں خیار. دونوں خیار کیا ہے؟ خیار رویت اور خیار عیب. کما فی شرا، جس طرح مشتری کے لیے شرا میں خیار رویت بھی ثابت ہے اور خیار عیب بھی. کسی نے کہا مشتری نے تو براءت عن العیب شرط کی ہے کہ تم تمام عیوب سے مبرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ
شرط براعت کی کس نے لگائی ہے؟ مشتری. اور مشتری شفیع کا ترجمان و نائب ہے یا دشمن ہے؟ لہذا اس کی اسقاط عیوب سے میرے حق میں عیوب ساقط نہ ہو. ولا يسقط اور ساقط نہیں ہے خیاری رویت بشرط البراءت من المشتری اگرچہ مشتری نے براعت بائی کی شرط کی ہے ولا برویتہ اور اگرچہ مشتری نے دیکھا ہے لأنہ کیونکہ مشتری نیس نائب عنہ الشفیع فلا یملک اسقاطہ تو مشتری مالک نہیں ہے کہ وہ ساقط کرے شفیع کا خیار عیب اور خیار رویات. ٹھیک ہے. فصل فی الاختلاف باب وہی